أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها لوگوں نے یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کو جھوٹا بتلایا. فعقروها یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. لا تمسوها بسوء غلط ارادے سے اس کو ٹچ بھی مت کرنا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. لوگوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ. فعقروها انہوں نے اس کی کوچے کا، اقرن کے معنی پیر، جو جس کو کوچے کاٹ ڈالنا. عرب میں جب اونٹ کو ذبح کرتے تھے تو چونکہ اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے تو اس سے بھی اسلامی طریقے سے، اور جانوروں میں تو ذبح ہے لیکن اونٹ کے لیے نہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نہر کہتے ہیں اس کے سینے پہ نیزہ یا خنزیر گھونپنا تاکہ اس کا خون تیزی کے ساتھ نکلے. تو عرب پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کے پیر کاٹ دیتے تھے اور گرتا تھا تو پھر اس کی گردن کاٹتے تھے. تو اقرن کے معنی کونچے کاٹ ڈالنا، پیر کاٹ دینا. یعنی اس طرح انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. عقروها جمع کا صیغہ. اور یہ کام کس نے کیا؟ قدار نے کیا. قدار ابن صانف نام بتایا جاتا ہے. اس کے بارے میں دو قول ہے. کل ایک بتایا گیا تھا کہ ایک سرفرا تھا جو کسی عورت پہ عاشق تھا، اس عورت کا اس کو لالچ دیا گیا اور وہ اس کام پہ راضی ہو گیا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ قدار یہ قوم سمود کے سردار کا نام تھا اور سردار ہونے کے ناطے اس کے طرف نسبت کی گئی. قتل تو کسی اور نے کیا ہوگا لیکن نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. بس یہ دمدمہ کا لفظ تسلسل کو بتاتا ہے. یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، دمادم. دمادم کا لفظ، بس دمادم کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا ایک تسلسل قائم کیا ہے. اسی لیے قوم سمود کے عذاب کے لیے کہیں صیحہ کا لفظ آتا ہے، کہیں رجفہ کا لفظ آتا ہے. صیحہ کا معنی آتا ہے چیخ، ایک بھیانک آواز، اور رجفہ کہتے ہیں زلزلہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عذاب سے یہ قوم ہلاک نہیں ہوئی. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تو حضرت جبریل اس کی بستی کو اوپر لے جا کر نیچے پٹخ دیتے ہیں، پھر ان پر برسات ہوتی ہے، پانی کی نہیں، پتھروں کی برسات. اور پتھر بھی کیسے؟ مسومۃ عند ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں نشان لگے ہوئے تھے. نام کہتے نام موجود تھا کہ یہ پتھر کس کو لگنا ہے. تو عذاب پر عذاب، ستم بالائے ستم، یہ تسلسل کو بتاتا ہے. تو ان پر گویا کہ پہلے کہتے حضرت جبریل نے ان کی بستی کے باہر ایسی آواز لگائی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، سینے شق ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے. اور اس کے بعد پھر زلزلہ آیا اور زلزلے میں تباہ و برباد ہوئے. تو ان پر ان کے رب نے عذاب بھیجا مسلسل، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، باسببیہ. فسواہا، اور اس طرح عذاب بھیج کر ان کو برابر کر دیا.
یہ سوا کا لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہے، بار بار آتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہاں پر بھی آیا، اللہ نے عذاب بھیج کر کیا کر دیا؟ برابر کر دیا۔ یہ جتنا ٹیڑھا پن تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹیڑھا پن کو ختم کر دیا۔ اب مرنے کے بعد کون ٹیڑھا رہ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد تو سارے مومن ہیں، ایمان اور کفر، کہتے ہیں گناہ اور نیکی، یہ سب موت تک ہے۔ موت کے بعد تو آدمی 100% سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو عذاب بھیج کر اللہ نے پھر ان کو برابر کر دیا، ان کی نافرمانی کو، ان کی تمرد کو، ان کی سرکشی کو، ان کی بغاوت کو ختم کر دیا۔ اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے تسویہ کے حوالے سے، کہ اللہ نے عذاب بھیجا اور برابر کر دیا۔ کہتے ہیں یہ جو تفاوت ہے نا، ڈس بیلنس، یہ دنیا کے حد تک ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، الگ الگ رنگ نظر آتا ہے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے، زینت چمن اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ یہاں کا اختلاف ہی یہاں کا زیب ہے، زینت ہے، یہی رونق ہے اس جہاں کا۔ لیکن اندازہ کیجئے سارا ڈس بیلنس، تفاوت، اختلاف مرنے کے ساتھ ختم۔ اب سب کہتے سارے کے سارے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایک لباس میں جاتے ہیں، وہی سفید کفن کا کپڑا۔ امیر ہو یا غریب، ایک جیسا کپڑا۔ ایسا تو نہیں کہ غریب کے کفن میں جیب نہیں ہوتی اور امیر کے کفن میں 2-4 جیبیں لگا دی جاتی ہے کہ کہاں پیسہ رکھے گا۔ اور قبر بھی تو ایک جیسی بنتی ہے نا، ایسا نہیں کہ امیر کی قبر الگ معیار کی قبر، الگ اسٹینڈرڈ کا، اور غریب کی قبر الگ۔ غور غریبا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا فارس، کہ سارے مسافروں کی قبر ہے۔ اس دنیا میں لاکھ اختلاف ہو، مرنے کے ساتھ ہی اختلاف ختم، سب برابر، ایک لیول کا۔ فسواہا، سب کو ایک لیول کا کر دیا۔ غور کرنے والا نقطہ ہے۔ یہاں آدمی کا ذہن ہی ہے میں ڈفرنٹ دکھوں، الگ دکھوں، ممتاز دکھوں، لوگ دیکھ کر کہے کہ تو چیزیں دیگر است۔ کیا آپ تو بالکل سب سے الگ ہے بھائی، آپ الگ ہی چیز ہیں۔ میرے پاس ایسی کار لوں کہ کار لے کر جب روڈ پہ نکلوں تو کہے واہ کیا کار ہے، سب سے الگ ہے۔ تو سب یہ جو ڈفرنسز، یہ تفاوت، یہ اختلاف مرنے کے ساتھ ہی ختم۔ اللہ اب سب کو برابر کر دیتا ہے، ایک لیول کا۔ فسواہا، اللہ نے اس کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اس کی 2 تفسیر کی گئی، معنی ہے اس کا، اور وہ نہیں ڈرتا ہے اس کے انجام سے۔ یا تو اس بدبخت کے بارے میں، اذ انبعث اشقاہا، جس کا نام قدار مفسرین نے لکھا ہے، اشقا سب سے بدبخت تھا، اس نے یہ حرکت کی باوجود کہ حضرت صالح نے ان کو وارن کیا تھا، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ڈرا نہیں کہ میری اس حرکت کا انجام کیا ہوگا، میں ایسا کروں گا تو پوری قوم پر عذاب آئے گا اور پوری قوم ہلاک ہوگی۔ انجام کی فکر کیے بغیر یہ کر گزرا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب ولا یخاف عقباہا فدمدم علیہم ربہم، اس سے اس کا تعلق کہ رب نے ان پر مسلسل عذاب بھیجا، اور رب
اس کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے، بڑی سے بڑی قوت دنیا کی جب کوئی ایکشن لیتی ہے نا، ری ایکشن کا اندیشہ ضرور کرتی ہے کہ ہمارے اس ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیجیے، سپر پاور بھی کوئی ایکشن لینے سے پہلے بڑی تیاری کرتی ہے، سیاق و سباق کا ملاحظہ کرتی ہے، کیا ہوا کیا ہوگا آئندہ۔ اب دیکھیے فرعون کے بارے میں، فرعون تو اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور فرعون کی حکومت اور طاقت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے جو تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے کہ بہت بڑی طاقت کا مالک تھا۔ لیکن جب بات آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایکشن لینے کی، تو وہاں پر وہ اپنے ارکان سلطنت کو جمع کر کے کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت چھوڑو، میں موسیٰ کا قتل کروں۔ کہتے ارباب سلطنت سے مشورہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ اس کا جو ری ایکشن ہو سب مل کر اس کا سامنا کرے۔ تو فرعون کو بھی ری ایکشن، اس لیے فرعون نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کرنے سے ہمیشہ گریز کیا۔ سب مل کر بیٹھتے ہیں، پھر مشورہ کرتے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے، اور میری حرکت کا ری ایکشن میری مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیجئے، اکیلی جان ہے، مکے والے، مکے میں جتنے بڑے نام ہیں تقریباً سارے کے سارے مخالف ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو اس کا خاندان بنو عبد مناف، بنو ہاشم کہیں اس کے فیور میں نہ آ جائے اور ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس طرح ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا اندیشہ ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ انجام کی فکر نہیں کرتا، انجام کا اندیشہ نہیں کرتا۔ کہ سب سے پہلی قوم جس کو اللہ نے ہلاک کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ سوچا تھا کہ اگر میں نے اس قوم کو ہلاک کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی ایجیٹیشن نہ شروع ہو جائے، اگینسٹ میں کوئی موومنٹ نہ چل پڑے، اور میری حکومت کو کوئی خطرہ نہ درپیش ہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کو کہتے اس کا اندیشہ کبھی نہیں ہوتا، اور یہ نہیں ہوا جب اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم ثمود کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، اس طرح قوموں کو ہلاک کیا، اور آج بھی اندیشہ نہیں کرتا، کل بھی اندیشہ نہیں کرے۔ اسی لیے قوم کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمارے اعتبار سے وہ بڑی ہوتی ہے، اللہ کی ذات تو اس سے ماورا ہے کہ کوئی اللہ کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے خلاف کوئی متوازی حکومت بنا سکے۔ وہ تو اللہ نے ایک دنیا کا نظام بنایا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، اور اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے تو رب ہونے کا دعویٰ کر دے، خدا ہونے کا دعویٰ کر دے، اپنی مرضی کی حکومت چلائے۔ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اس کے تحت اجازت ملی ہوئی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری فیصلے پہ آتا ہے نا، تو طاقتور کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو اس طرح خاک میں ملایا جاتا ہے کہ جس کو ہم پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم ہاتھی سمجھ رہے تھے وہ تو چیوٹی بھی نہیں تھا۔
فرعون کتنا بڑا، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کتنا بڑا. انہوں نے اپنی پوری زندگی فرعون کے جاہ و جلال کو دیکھا تھا، فرعون کے چاہنے سے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب ریڈ سی میں، بحر قلزم میں اس کو ڈبویا گیا تو یہ بنی اسرائیلی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جو رعب اور دبدبا قائم تھا. حضرت موسیٰ کہہ رہے اللہ کا شکر مناؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا. تو کہتے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ڈوبا ہے، کہیں اور نکل آئے. تو ان کو کنونس کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ فرعون کی لاش کو اوپر بھیج دے. تو پھر اسی پانی نے، جس پانی میں اس کی قبر بنی تھی، اس پانی نے اس کو کنارے پھینک دیا. اب وہ فرعون کی لاش کو ٹٹول کر دیکھ رہے کہ ہاں یہی تو فرعون ہے، یہی تو فرعون ہے. تب ان کو یقین ہوا کہ یہ فرعون ہے جو اتنی آسان موت مرا. دوسرا بڑا نام نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نمرود عراق میں جس کی حکومت تھی اور انڈائریکٹلی پوری دنیا کو اپنی حکومت سے متاثر کرتا تھا، ایک نام تھا، لوگوں میں اس کا چرچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا ایک مکھی اور مچھر کے ذریعے. کیا سمجھ میں آیا کہ اصل تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری طاقتوں کا سرچشمہ، منبع، سورس اللہ کی ذات ہے. اور جب کوئی ڈائریکٹ اللہ سے ٹکراتا ہے تو اللہ اس کو اس طرح چکنا چور کرتا ہے کہ لوگوں کو پھر ہنسی آتی ہے کہ مرا بھی تو اتنا بڑا آدمی اس طرح مرا. اس طرح کسی کی موت آتی ہے بڑے آدمی کی. بڑا آدمی مرے تو بڑے ہاسپٹل میں اور ایسا ہو ویسا ہو، آدمی یہ سوچتا اس طرح مرتا ہے، کوئی جوتے کھاتا ہوا، مار کھاتا ہوا مرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اور جس اللہ کی یہ قدرت ہے وہ اللہ اپنے کیے کے انجام سے کبھی نہیں ڈرتا کہ میں کروں گا تو اس کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے خلاف کچھ کر سکے؟ اس لیے آج بھی ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آج کے فرائنہ، فرعون تو اس زمانے میں تھا، لیکن فرائنہ کی ایک فہرست ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے. نماردہ کی ایک فہرست ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو نمرود بنتا ہوا نظر آئے گا. جب تک وہ مہلت میں کی مدت میں ہے، چل رہی ہے ان کی، خدا بنے بیٹھے ہیں، قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب مدت ختم ہوتی ہے مہلت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے لیے فیصلے فرماتا ہے تو ساری طاقتیں چکنا چور ہو جاتی ہیں، اور اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. یہ تو غبارہ تھا جو ایک دم پھٹ گیا. غبارہ بہت بڑا، لیکن جب پھٹتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو یہی ہے اللہ کی قدرت. اور اللہ کے بارے میں بجا طور پر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. یہ سورۃ الشمس تھی، الحمدللہ مکمل ہوئی. اگلی سورت سورۃ اللیل ہے، کل پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو قبول فرما. یا اللہ اس کے مقتضیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ بے شک تیری شان بہت بلند و بالا ہے، یا اللہ قادر ہے تیری ذات، قدیر ہے تیری ذات، مقتدر ہے تیری ذات، صمد ہے تیری ذات، غنی ہے تیری ذات، فعال لما یرید ہے تیری ذات، کرنے والی ذات یا اللہ تیری ہی ہے، یا اللہ تیرا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے، یا اللہ تیرے حکم میں، تیرے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، یا اللہ ہمارے لیے خیر کے ارادے فرما، یا اللہ ہمارے لیے اسباب خیر مقدر فرما، یا اللہ دنیا کا خیر بھی عطا فرما، آخرت کا خیر بھی عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کے شر سے حفاظت فرما، اسباب شرور و فتن سے حفاظت فرما، یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔